بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم. جناب صدر، اسٹیج پر تشریف فرما موقر شخصیات، معزز سامعین اعظام، حضرات، وقت کافی گزر چکا ہے. ممتاز اور مشہور علماء دین کے بیانات سے آپ حضرات سرفراز و سرخرو ہو چکے ہیں. ان جیسے معزز رہنما اور مشہور علماء کرام کے سامنے کچھ گفت و شنید بھی بے جا جسارت ہی کہی جا سکتی ہے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ میری غلطیوں پر تنبیہ اور اصلاح کی جائے گی، کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. تھوڑا سا آپ حضرات بیدار ہو جائیے، تھوڑا آگے ہو جائیے. اس در پہ رسول اکرم کا، اس در پہ رسول اکرم کا پیغام سنانے آیا ہوں. قرآن کے محکم پاروں کی تفسیر سنانے آیا ہوں. اس در پہ رسول اکرم کا اے تشنا لبان دین مبین، آ جاؤ سمٹ کر میرے قریب. تھوڑا سا آگے آؤ. اے تشنا لبان دین مبین، آ جاؤ سمٹ کر میرے قریب. میں تم کو شراب الفت کے دو گھونٹ پلانے آیا ہوں. اس در پہ رسول اکرم کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرات، ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے لیے یہ ایک سیرت کانفرنس منعقد کی گئی ہے. مختلف انداز میں زندگی کے مختلف حالات ان معزز علماء کرام کی زبانی آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے. حقیقت یہ دوستو کہ عبادت کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے جو حقیقی علم اور صحیح رہنمائی نہ ملنے کی صورت میں مختلف روپوں میں عملی جامہ پہنتا رہتا ہے. فطری طور پر انسان نے ہر دور میں
اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کے لیے ایک ایسی شخصیت کی تلاش و جستجو کی ہے جس کے سامنے اپنی جبین عقیدت نگو کر سکے اور مایوسی کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں اسی کو شمع امید بنا کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ اسی جذبے نے انسان کو کبھی چاند اور سورج کے سامنے جھکایا ہے اور کبھی شجر و حجر کو اپنا معبود ماننے پر مجبور کیا ہے۔ کبھی انسان اسی جذبے سے مغلوب ہو کر دیکھتی ہوئی آگ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکا دیتا ہے اور کبھی بندر جیسی حقیر مخلوق کو بھی اپنا دیوتا اور معبود سمجھ بیٹھتا ہے۔ کبھی حقیقت کی تلاش میں سرگرداں انسان حقیقت کو نہ پا کر کے خودکشی کر لیتا ہے، اور کبھی کسی انسان میں کوئی عجوبہ اور کوئی خارق عادت کرشمہ دیکھ کر اسی کے سامنے سربسجود ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دور میں انسان نے اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کے لیے صرف اپنے ذات علم اور ذات احساس کا سہارا لیا ہے، تو اس نے حقیقت کی تلاش میں بڑی زبردست ٹھوکر کھائی اور منزل مقصود سے قریب ہونے کے بجائے کوسوں دور ہوتا چلا گیا، کیونکہ انسان کا اپنا علم محدود اور نامکمل ہے۔ آئے دن حقائق اشیاء اس کی تحقیقات سے ٹکراتی رہتی ہیں اور بے شمار چیزیں اس کے علم کے مغائر ثابت ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب محسوسات میں انسانی علم کا یہ حال ہے تو مابعد طبیعیات میں اس کے علم کی جو پوزیشن ہوگی وہ اظہر من الشمس ہے۔ اسی وجہ سے جس خالق کائنات نے انسانوں کی جسمانی اور مادی زندگی کی بقا کے لیے بے شمار چیزیں نہایت اعتدال کے ساتھ پیدا فرمائی ہیں، اسی نے انسانوں کی روحانی حیات اور بقا اور اس کی غذائیت کے لیے بھی طرح طرح کے انتظامات کیے ہیں، چونکہ اس نے خود ہی ارشاد فرما دیا الحمدللہ رب العالمین۔ جملہ ضروریات کا پورا کرنے والا وہ صرف رب العالمین۔ چنانچہ اس دنیا رنگ و بو میں انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں ان عظیم ہستیوں نے قدم اٹھایا ہے جنہیں رب العالمین نے رشد و ہدایت کے غیر معمولی علوم سے نوازا تھا۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا کہ ان معزز رہنماؤں نے اپنے زمانے اپنے ماحول کے لحاظ سے جو اصلاحی تحریکیں برپا کی تھیں وہ سراپا کامل اور مکمل تھیں، اور اس دور کے اعتبار سے اس میں شمع برابر بھی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ البتہ ذرائع ابلاغ کے مستند نہ ہونے کی وجہ سے آج ان سے کوئی استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان سابق رہنماؤں میں سے وہ کون سی شخصیت ہے جس سے آج کا انسان اپنی زندگی کے جملہ شعبہ جات میں اکتساب فیض حاصل کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنا مذہبی رہنما تسلیم کرنے کے لیے یہ ضروری ہوا کرتا ہے کہ اس کی پبلک اور پرائیویٹ زندگی کے جملہ خد و خال واضح اور نمایاں طور پر سامنے آئیں، تاکہ لوگ اس کے کیریکٹر اور شخصی زندگی ہی سے اس قدر متاثر ہو جائیں کہ وہ مذہبی امور کے سلسلے میں جو بھی تاکید امر ان کے سامنے پیش کرے تو انہیں اس کے قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی تعمل نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی ضروری ہوا کرتا ہے کہ اس کا پیش کیا ہوا دین خود اس کی زندگی ہی میں منضبط ہو جائے اور بعد کی نسلوں تک مستند ذرائع سے اسی طرح منتقل ہوتا رہے کہ کسی بھی موڑ پر راویوں کی صحت مجروح نہ ہونے پائے۔ حضرات،
جب آپ اس کسوٹی پر دنیا کے تمام رہنماؤں اور پیشواؤں کو پرکھیں گے تو آپ کو عالمی تاریخ کے روشن صفحات پر صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ابھرتی ہوئی نظر آئے گی، جس کے بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور جوانی سے لے کر انتہائی عمر تک کے تمام نقوش، تمام خط و خال مستند اور معتبر ذرائع سے آج بھی اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح اس کی اپنی زندگی میں حقوق پذیر ہوئے تھے۔ وہ شخصیت ہے 7ویں صدی عیسوی میں مبعوث ہونے والے عالمی رہنما محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہاشمی کی۔ آپ کی شخصیت جملہ پیشوایان مذاہب اور تمام انبیاء میں بالکل نرالی اور یکتا ہے۔ کسی بھی مذہبی پیشوا اور رہنما کے حالات زندگی کہیں بھی اس طرح محفوظ اور منضبط نہیں مل سکتے جس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کے اوصاف مستند اور معتبر روایات سے محفوظ اور منضبط ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ خدا نخواستہ اس تعصب پر مبنی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما تسلیم کرتے ہیں، اس لیے ان سے عقیدت کے جنون نے مدہوشی کے عالم میں ہم یہ الفاظ آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے مشہور ترین مذہبی پیشواؤں اور عالمی شہرت یافتہ رہنماؤں کی ہسٹری پڑھی ہے اور تاریخ کے دریچوں سے ان کی پبلک اور پرائیویٹ زندگی کا مطالعہ کیا ہے اور ان کی برپا کی ہوئی تحریکوں کے نشیب و فراز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ مگر روایات کے ذوف اور اسناد کے انقطاع نے اس سلسلے کی ساری معلومات کو ظن تحسین سے آگے بڑھ کر یقین و ایذان کے حدود میں داخل ہی نہیں ہونے دیا کہ زندگی کے کون سے شعبے کا انہیں رہنما اصول تسلیم کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان میں ایک مذہب ہے پارسی، ان کے مشہور مذہبی رہنما کا نام ہے زرتشت، مگر صحیح طور پر ان کا سن پیدائش تک معلوم نہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو معلومات فراہم ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 550 سال پہلے اور سکندر کی فتح ایران سے تقریباً 250 سال پہلے ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی عمر کل 77 سال کی ہوئی۔ آپ نے اپنی پیدائش کے 40 سال بعد اپنے پیغام کی نشر و اشاعت شروع کی۔ تبلیغی سلسلہ شروع ہونے کے 2 سال بعد اس وقت کا راجہ آپ کی رہنمائی تسلیم کر کے آپ کے مذہب میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں آپ کے مذہب کو سرکاری نہج پر پھلنے اور پھولنے کا موقع ملا۔ آپ نے اپنی قوم کے سامنے جند اوسطیٰ نامی کتاب کی شکل میں اپنا پیغام پیش کیا، لیکن آج کا انسان اس کتاب کے اس کے پائے اسناد کے مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی میں قطعی طور پر کوئی استفادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آج کی دنیا میں اصل اوسطیٰ بالکل ناپید ہے اور اس کی وہ زبان بھی مر چکی ہے جس میں زرتشت نے اس کو پیش کیا تھا۔ البتہ 9ویں صدی عیسوی میں اس کتاب کے بعض حصوں کا ترجمہ مع تشریح 9 جلدوں میں مرتب کیا گیا، مگر بدقسمتی سے اس کی بھی پہلی اور دوسری 2 جلدیں ضائع ہو گئیں اور آج جو نسخہ دستیاب ہے وہ 13ویں صدی کے وسط کا لکھا ہوا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جس کسی لیڈر، کسی رہنما کے اقوال اس کی زندگی کے اتنے طویل عرصے کے بعد مرتب کیے گئے ہوں، اس کے ذرائع ابلاغ کس حد تک مستند ہوں گے اور اس کی روایات میں کہاں تک ذوف نہ آیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایسا رہنما اپنی جگہ پر کتنا ہی صحیح کیوں نہ ہو، مگر اس کی تحریک کے خد و خال نمایاں نہ ہونے کی وجہ سے اس کو مشعل راہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کا نام احترام سے لیا جائے گا اور اس کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کو ایک جرم قرار دیا جائے گا۔ ایک مذہب ہمارے ہندوستان میں بودھ دھرم ہے۔ دنیا کے مشہور ترین مذہبی شخصیتوں میں ایک شخصیت گوتم بدھ گزرے۔ انہوں نے اپنا کوئی پیغام صحیفے کے شکل میں پیش ہی نہیں کیا اور نہ ہی ان کے کسی ہم نوا نے اس طرح کا کوئی دعویٰ پیش کیا ہے۔
البتہ بعض روایات سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ بدھ کے انتقال کے بعد راج گریہ میں ان کے چند مریدوں نے ایک جلسہ منعقد کر کے اپنے رہنما کی تعلیمات پر مشتمل کچھ زبانی خطبات پیش کیے تھے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ ان کے مریدوں کے پیش کردہ کلمات کو بھی اس مجلس میں تحریری طور پر منضبط اور لکھا نہیں گیا تھا۔ ان کی مذہبی کتاب کا نام دھم پد ہے۔ آج بودھ کی پوری عمارت اسی پر کھڑی ہے، وہ سب گوتم بدھ کے بہت بعد کی تصنیفات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس پیشوا نے اپنی قوم کے سامنے نظام حیات پر مشتمل کوئی صحیفہ ہی نہ پیش کیا ہو، اور نہ ہی اس کی حیات میں اس کی پبلک اور پرائیویٹ زندگی کے حالات مرتب کیے گئے ہوں، اور نہ ہی اس کی موجودگی میں اس کے اقوال کو ضبط تحریر میں لایا گیا ہو، بلکہ 1 صدی بیت جانے کے بعد ضبط تحریر کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہ پیشوا اپنی جگہ پر بے شک صحیح ہو سکتا ہے، مگر بعد والوں کے لیے شمع ہدایت بننے کا استحقاق بالکل نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے مہاراج شری کرشن جی مذہبی شخصیتوں میں ایک عظیم مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی طرف گیتا نامی کتاب کا انتساب بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہندو دھرم میں جو مقام گیتا کو حاصل ہے وہ پورے سنسکرت لٹریچر میں کسی اور کتاب کو نہیں مل سکا۔ چنانچہ گیتا کے شارح مسٹر بال گنگادھر تلک اس کتاب کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رقم دراز ہیں کہ وہ دھرم کا سب سے بڑا گرنتھ ہے۔ اس کتاب میں نہایت فصیح و بلیغ انداز میں ہندو دھرم کا فلسفہ اور اس کے تصوف کو بیان کیا گیا ہے، مگر اس کا بنیادی مقصد جنگ کی پرجوش تلقین ہے، کیونکہ ہستناپور کے شاہی خاندان میں حصول اقتدار کے جذبے نے ایک دراڑ پیدا کر دی تھی۔ کورو اور پانڈو بھائی بھائی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ ہندوستان کے کچھ راجاؤں نے کوروں کی حمایت کا اعلان کیا اور کچھ امراء نے پانڈوں کی پشت پناہی کا ذمہ لیا۔ اتفاق کی بات کہ پانڈوں کے سردار ارجن اس وقت کے مذہبی پیشوا شری کرشن جی کے مخصوص شاگرد تھے۔ جب ارجن اپنے حزب مخالف کوروں سے برسر پیکار ہونے کے لیے میدان جنگ میں آیا تو اس کی ہمت پست ہو گئی۔ اس کے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے بھائیوں کا ناحق خون کر کے تخت اقتدار پر فائز ہوا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے گرو شری کرشن جی سے عرض کیا کہ ہے کیشو، لڑائی میں اپنے ہی بھائی بندوں کو مارنے میں مجھے اپنی خیریت نظر نہیں آتی، اور نہ ہی انہیں مار کر فتح کی خواہش ہے۔ دیکھیے گیتا کا پہلا ادھیائے صفحہ 45 اور 46۔ ہے کرشن، نہ مجھے راج ہی کی طلب ہے اور نہ سکھ کی لالسا ہے۔ یہ لوگ راج کے لوبھ میں پڑ کر چاہے مجھے مار بھی ڈالے، مگر میں تو انہیں 3 لوگ کے راج کے لیے بھی نہ ماروں گا، پھر اس پرتھوی کے راج کی تو حقیقت ہی کیا۔ اے جناردن، دلت راشٹر کے بیٹوں کے مارنے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ان مہا پاپیوں کو مارنے سے ہمیں بھی پاپ ہی لگے۔ تو ارجن کی یہ باتیں سن کر کرشن جی نے اپنے چیلے کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے فلسفہ جنگ پر مشتمل ایک اپدیش دیا، اور آپ کا یہی اپدیش بھاگوت گیتا کے نام سے موسوم ہے۔ لیکن ہم اپنے اصول کو دہراتے ہوئے پھر عرض کرتے ہیں کہ مہاراج شری کرشن جی اپنی جگہ بے شک ایک رہنما اور مذہبی پیشوا ہو سکتے ہیں، مگر طریق روایت کے عدم تحفظ کی وجہ سے آج کی انسانیت کے لیے وہ قطعی طور پر نشان منزل نہیں بن سکتے۔ حضرات، آپ کسی بھی مذہبی رہنما، کسی بھی مذہبی شخصیت کے بارے میں آج تو سرچ کا دور ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں۔ اس کی زندگی تو دور کی بات رہی، اس کی موت اور پیدائش کا زمانہ تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تاریخ ہی نہیں بلکہ وہ کس صدی کے ہوئے تھے،
کس زمانے کے اندر تھے، کس ماحول کے اندر تھے، آج پتہ لگانا بہت مشکل ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ جو معلوماتیں ہیں، آج ہمارے ہندوستان کے ہی مذہب کو لے لیجئے، ہندو دھرم کیا ہے، کسی کے بارے میں صرف یہ ہے کہ ان کو 14 سال کا بنواس ہوا تھا، کسی کے بارے میں صرف اتنی معلومات ہے کہ وہ مکھن چرا کے کھاتے تھے۔ ان سب چیزوں کے باوجود اگر عالمی صفحات کی روشن تاریخ پر آپ نظر دوڑائیں گے تو ایک ہی شخصیت آپ کو ابھرتی ہوئی نظر آئے گی، وہ شخصیت ہے محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہاشمی، جن کے بچپن سے لے کر کے جوانی تک، جوانی سے لے کر کے انتہائی عمر تک آپ کھاتے کس طریقے سے تھے، آپ پیتے کس طریقے سے تھے، آپ سوتے کس طریقے سے، آپ نے بچپن کس طریقے سے گزارا، جوانی کن حالات کے ساتھ گزری، آپ نے نکاح کس طریقے سے کی، آپ نے بیوی بچوں کی پرورش اور تربیت کس طریقے سے تھی، زندگی گزارنے کے لیے، دنیاوی حالات سے نمٹنے کے لیے آپ نے مزدوری کے طور پر بکریاں بھی چرائیں، تجارت کا پیشہ بھی اختیار کیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ شہنشاہ عالم کہلائے، ایک وقت وہ بھی تھا جب آپ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک پل اور ایک ایک گھڑی آج بھی مستند اور معتبر ذرائع سے اسی طریقے سے موجود ہے جس طریقے سے وہ اپنے زمانے میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، آج کے اس زمانے کے اندر اگر کسی کو مذہبی رہنما بنایا جا سکتا ہے، کسی کی تقلید کی جا سکتی ہے، کسی کے اسوے کو اپنایا جا سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ذات ہے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔